السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بعد ان کو قتل کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا؟ رات کا پچھلا پہر تھا اور تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک ہنا نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ یہ لڑکی بھی دیندار تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ سلطان سے غلطی ہو گئی ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ قاضی سلیمان، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، اگلے دن اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں، بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن دوسری طرف ہنا نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ اس سچے واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک ہنا نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے کیا؟ کسی کو یقین نہیں آتا تھا، کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی سلیمان نے یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت تیز بخار تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی سلیمان اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں جانب قاضی کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ہنا نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گھنونا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی ہنا نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، سارا جسم اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے
اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصوری انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے ہنا سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھنونا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو ہنا نامی لڑکی نے امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرکوم کو ملالت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے ہنا نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے ہنا اور امیر ابن مرکوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرکوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا اور سنا سکے۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرکوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 80 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت کی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگا یہ بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگایا، اسے بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ لیکن یہاں شرط صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دونوں جہانوں میں سرخرو کرتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور بہت حد تک ان کا چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح اور امیر سیف الدین اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درے پردہ یعنی سلطان سے چھپ کر مدد زر و جوہرات دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں ساز سازندے، شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔
سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا کہ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوششیں کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوششیں عالم اسلام کے نام کو بھی داغدار کر سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بات 100% صحیح تھی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ کافر تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ جاہل لوگ ہیں جو آج بھی کافروں کو اپنا دوست کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرجدار آواز سے کہا، تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور رینالڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی شے اور مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرطیں ہیں۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ ایسے کھیل انسانوں کے لیے خطرناک ہے۔ جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو اسے دین و مذہب سے کیا غرض ہے؟ لیکن میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ ایک یورپی مورخ لین پاؤل لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا، جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مال غنیمت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غربا میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کرتے رہے۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمتیں دور دور تک مشہور ہو گئے۔ اس سے پہلے حسب بن صبا کے پر اسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کینہ اور بغض سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا نامی ایک شخص اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو سلطان ہی سمجھتا تھا۔ اس نے ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور سامان اور جڑی بوٹیاں، ہیپناٹائزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے۔ اس کے علاوہ بہشت یعنی کہ دنیا کی جنت بنائی، یعنی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری چالیں چلیں کہ یہ ہماری جنت ہے، آپ یہاں آؤ، ادھر آؤ، یہاں دنیا کا ہر سکون ہے، ہر آسائش ہے، جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نہ ڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈز بن جاتے تھے، اور کسی کو جب قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے ایک پر اسرار طریقہ اپناتے تاکہ کسی کو ان پر شک بھی نہ ہو اور کسی کو کوئی سراغ بھی نہ ملے۔
کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے، وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس گروہ نے یہی طریقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن ناکام رہے، اور یہ گروہ کہتا ہے کہ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاول حسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے پیشاب کرنے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کا ستارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بند تھیں اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ایک خاص اشارہ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر وار کرنے کی کوشش کی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈز کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی ٹھوڑی پر مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا، لیکن اس وقت تک ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اس سے چونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون، تو وہ اس مارکہ میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر چلے گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اوپر پہلے حملہ آور کی گردن پر خنجر رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو آپ کے چچا زاد بھائی نے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی سلطنت کا ایک گورنر بھی ملا ہوا ہے۔ سلطان بے چینی کے عالم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ، جب تک تو میرے ساتھ ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ کون میرے خلاف ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک سانسیں لکھی ہوئی ہیں تب تک زندہ رہوں گا، لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو کوئی نہیں بچا سکے گا۔